السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل کے بعد امریکہ کی وضاحت، کہا خطے میں استحکام کے لیے غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے شیخ حسینہ کی گھر کو لگا دی آگ، ہندوستان سے سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہی تھی اپنے حامیوں سے خطاب۔ امریکی ریاستوں میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں اور یو ایس ایڈ کی بندش کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی صدر کی غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد فوج کو تیار رہنے کے احکامات کر دیے جاری۔ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان کا بڑا بیان۔ اور غزہ میں تشویشناک مریضوں کی تعداد بہت زیادہ، لاکھوں لوگوں کو علاج درکار، ڈاکٹرز کا بیان، کہا کوئی فوری اقدام نہ کیا گیا تو متعدد مریض کر جائیں گے انتقال۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے محصور فلسطینی علاقے غزہ پر قبضے کے بیان کی مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین، روس اور یورپی ممالک سمیت دنیا بھر سے مذمت سامنے آئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سعودی موقف کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران غزہ سے فلسطینیوں کی کسی بھی طرح کی بے دخلی کو مسترد کرتا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے زمین کے الحاق اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ مصر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی بحالی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے بھی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ چین نے غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ جنگ کے بعد حکمرانی کا بنیادی اصول فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے بھی دو ریاستی حل پر زور دیا گیا ہے۔ روس نے بھی مسئلہ فلسطین کا واحد حل دو ریاستوں کے قیام کو قرار دیا ہے، جبکہ فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ پر کسی تیسرے فریق کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ جرمنی کی جانب سے غزہ سے فلسطینیوں کو یہ بے دخلی سے مزید مصائب اور نفرتیں بڑھنے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق دفتر کی جانب سے بھی ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو مکمل بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور وہیں دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا بھر سے آنے والی شدید رد عمل کے بعد امریکہ کی وضاحت سامنے آ گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر خطے میں استحکام کے لیے غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غزہ میں امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے، اور نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ امریکی ٹیکس دہندگان اس منصوبے کی مالی معاونت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی ہے۔ جب غزہ کی تعمیر نو ہو رہی ہوگی تو وہاں کے لوگوں کو کہیں اور جا رہنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ Of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. And let me just take a step back here, because this is an out-of-the-box idea. That's who President Trump is. That's why the American people elected him. And his goal is lasting peace in the Middle East for all people in the region. And as I said in my opening remarks, we've had the same people pushing the same solutions to this problem for decades. And it's been made very clear to the president that the United States needs to be involved in this rebuilding effort to ensure stability in the region for all people. But that does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort. It means Donald Trump, who is the best deal maker on the planet, is going to strike a deal with our partners in the region. He did not rule out American troops in Gaza last night. Are you doing that now? I am saying that the president has not committed to that just yet. He has not made that commitment, and you know that. Over the weekend, Americans celebrated the return of American-Israeli citizen Keith Siegel and two Israelis who were held captive by Hamas terrorists since October 7th, 2023. President Trump and his administration worked diligently to secure their release and are committed to freeing all remaining hostages.
Yesterday, as you all know, President Trump held his first foreign meeting at the White House with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. And as the president said, the bonds of friendship and affection between the American and Israeli people have endured for generations and are absolutely unbreakable. The president is committed to eliminating Hamas and securing a lasting peace. اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکی صدر کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے فوج کو تیار رہنے کے احکامات جاری کیے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے رہائشیوں کو رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے کی منصوبہ بندی کے لیے تیار رہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ احکامات امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد جاری کیے، تاہم ٹرمپ کو اپنے اس اعلان پر عالمی برادری کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر طویل عرصے تک قبضے سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اس فارمولے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو کی غزہ پر ہرزہ رسائی پر امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ واضح پیغام دیتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کرنے پر عرب لیگ کے موقف کو سراہتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں ہزاروں مظاہرین نے بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا دی۔ شیخ حسینہ کی تقریر شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکہ میں شیخ حسینہ کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے مفرور سابق وزیراعظم کے آبائی گھر کو آگ لگائی، پھر کرین سے گھر گرا دیے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے آج شیخ حسینہ کے گھر کو آگ لگا دی اور یہ بدامنی اس خبر سے پھیلی کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان سے ملک میں عوام سے خطاب کریں گی، اور اس خبر کے بعد لوگ اتنے غصے میں تھے کہ شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کے بھی مکان میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ مظاہرین نے معزول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خاندان کے ساتھ ہی ان کی جماعت کے دیگر ارکان کے گھروں میں توڑ پھوڑ مچائی، کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ یہ ہنگامہ آرائی اس وقت شروع ہوئی جب معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ہندوستان سے عوام کو خطاب کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک شعلہ بیان تقریر کی اور اپنے حامیوں پر زور دیا کہ وہ عبوری حکومت کے خلاف جدوجہد کریں۔ ڈھاکہ میں لوگ اس وقت سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے جب یہ خبر پھیل گئی کہ حسینہ ہندوستان سے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے خطاب کرنے والی ہیں۔ واضح ہے کہ شیخ حسینہ گزشتہ سال طلباء کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے بعد سے ہندوستان میں مقیم ہیں، جہاں وہ فرار ہو کر پہنچی تھیں۔ مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر حسینہ نے اپنی تقریر کے پروگرام کو آگے بڑھایا تو وہ اہم عمارت جو بنگلہ دیش کی آزادی کی علامت کے طور ہے اسے بلڈوزر کر دیں گے۔ اور پھر جیسے ہی معزول رہنما نے آن لائن خطاب شروع کیا، مظاہر نے گھر پر دھاوا بولا، اس کی اینٹوں اور اس کی دیواروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ 77 سالہ شیخ حسینہ نے تقریباً 20 سالوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی اور اقتدار کے دوران اپوزیشن کو بے رحمی سے دبایا تھا، اس لیے انہیں ایک مطلق العناح حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ کے والد مجیب الرحمان کے اس پرانے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی جسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے کے دوران ہی شیخ حسینہ نے اپنے خطاب میں کہا وہ بلڈوزر سے ملک کی آزادی کو تباہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں، تاریخ نہیں مٹا سکتے۔ حسینہ کے والد کو بڑے پیمانے پر آزادی کے ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کی بیٹی پر غصے کے سبب حسینہ کے ناقدین میں ان کی میراث کو بھی داغدار کر دیا گیا۔ جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ وہی مکان تھا جہاں بنگلہ دیش کی آزادی کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے سن 1971 میں پاکستان سے باضابطہ طور پر علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سن 1975 میں مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل میں بچ جانے والے حسینہ نے بعد میں عمارت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ پچھلے سال اس گھر میں پہلی بار اس وقت آگ لگائی گئی تھی جب مظاہرین نے حسینہ حکومت کی علامتوں کو نشانہ بنایا تھا۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی نگران حکومت شیخ حسینہ کے حامیوں کے خلاف ہجومی تشدد کو روکنے کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔
مظاہرین نے حسینہ کی عوامل کے حامیوں کے کئی گھروں کاروباری مراکز پر حملہ کر دیا۔ عبوری حکومت نے 77 سالہ حسینہ پر سن 2009 میں شروع ہونے والے ان کے دور حکومت میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے، جبکہ اپنی تقریر کے دوران سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ ملک کے نئے رہنماؤں نے غیر آئینی طور پر اقتدار سنبھالا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم 100 سے زائد ہندوستانی شہریوں کو ملک بدر کیا گیا، جن میں سے کچھ ہندوستانی شہریوں نے وطن پہنچنے پر تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ امریکہ بدر ہونے والے ہروندر سنگھ نے بتایا ہے کہ میکسیکو پہنچانے سے قبل انہیں قطر، پیرو، کولمبیا، پاناما اور ناکاراگوا لے جایا گیا۔ میکسیکو میں ہمیں پہاڑوں پر بھی سفر کروایا گیا اور سمندر میں کشتی پر بھی بٹھایا گیا۔ ایک موقع پر ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، تاہم ہم محفوظ رہے۔ ایک اور شہری کا دعویٰ ہے کہ سفر کے دوران ان کے ہاتھوں پاؤں اس طرح سے باندھے گئے کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور ان کو امرتسر ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد ہی کھولا گیا۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں امدادی ادارے یو ایس ایڈ کی بندش اور صدر ٹرمپ کے حالیہ احکامات بشمول امیگریشن، ٹرانسجنڈر کے حقوق اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ فلاڈیلفیا، کیلیفورنیا، مشیگن، ٹیکساس، وسکانس، انڈیانا سمیت دیگر ریاستوں میں بھی مظاہرین نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ریلی نکالی۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے جس پر امیر ترین شخص ایلن مسک اور ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے تیار کردہ سیاسی تجاویز پر مشتمل پروجیکٹ 2025 کی مخالفت میں الفاظ درج تھے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ بین الاقوامی برادری کے طور پر ہمیں 2 ریاستی حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ صدر اردغان نے ترکیہ کے سرکاری دورے پر تشریف لانے والے جرمن صدر فرانک والٹر شائٹن مائر سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ شام میں پیش رفت، غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور یوکرین کی جنگ جیسے علاقائی مسائل کے تناظر میں جرمنی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا ذکر کرنے والے اردغان نے کہا کہ ایک ایسا شام جہاں پائیدار امن اور خوشحالی کا بول بالا ہو، یہ ہم سب کی دیرینہ خواہش ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ غزہ میں تشویشناک مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں لاکھوں لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہونے والے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دھماکوں کے متعدد زخمی اور کینسر کے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگوں کو علاج درکار ہے۔ غزہ کے طبی نظام کو فوری طور پر فعال کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تشویشناک مریضوں کو غزہ سے باہر نکالنے کی اجازت دی جائے، کوئی فوری اقدام نہ کیا گیا تو متعدد مریض انتقال کر جائیں گے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل کے بعد امریکہ کی وضاحت، کہا خطے میں استحکام کے لیے غزہ کی تعمیر نو میں امریکہ کی شمولیت ضروری سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے شیخ حسینہ کی گھر کو لگا دی آگ، ہندوستان سے سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہی تھی اپنے حامیوں سے خطاب۔ امریکی ریاستوں میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں اور یو ایس ایڈ کی بندش کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی صدر کی غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد فوج کو تیار رہنے کے احکامات کر دیے جاری۔ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان کا بڑا بیان۔ اور غزہ میں تشویشناک مریضوں کی تعداد بہت زیادہ، لاکھوں لوگوں کو علاج درکار، ڈاکٹرز کا بیان، کہا کوئی فوری اقدام نہ کیا گیا تو متعدد مریض کر جائیں گے انتقال۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔